السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین، امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں جس شخصیت پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں، شخصیت پر روشنی تو نہ کہوں، ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں، جو کہ ایک بدنام زمانہ شامی ایک میجر ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو تہ تیغ کیا، جنہوں نے مسلمانوں کا جینوسائیڈ کیا، جنہوں نے مسلمانوں کا میسکیئر کیا۔ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اور سب سے ایک برگزیدہ انسانوں میں جو سب سے برگزیدہ جان ہے، وہ جو اللہ کو پیاری ہے اور جس کی حرمت کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے، مسلمان کی جان، اس کے پے در پہ ہلاکتیں، مسلمانوں کا قتل عام، اس قسم کا کردار آپ احباب کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں، اور ساتھ یہ بھی بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے پھر اس کا گناہ ایکسپوز ہوا، پوری دنیا نے دیکھا، اور وہ بدنام زمانہ اب کس حالت میں ہے، کن کے پاس ہے۔ جی ہاں، میں میجر امجد یوسف کی بات کرنے جا رہا ہوں، جو کہ بشار الاسد کا رائٹ ہینڈ رہا ہے۔ 2019 میں بشار کی حکومت رہی ہے، اس کو خاصی جو ہے نا پذیرائی رہی ہے بشار الاسد کی حکومت میں۔ 2013 کی اس کی ایک ویڈیو ہے، وہ ویڈیو اس کی لیک ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہے کیا؟ اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ امجد یوسف، جو کہ بشار الاسد کا حامی تھا، جو بشار الاسد کے خلاف جو سنی کمیونٹی تھی، ان کو کچلنے کے لیے اس کو لانچ کیا گیا۔ اس نے کیا کیا؟ ایک ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ اس نے ایک ایک کر کے 40 کے قریب نہتے مسلمانوں کو گولیوں سے بھونا، اور ایک گڑھے میں انہیں ڈالتا گیا، ایک گڑھا کھودا گیا، اس میں انہیں ڈالتا گیا۔ کچھ ان میں زندہ تھے اور کچھ ان میں مردہ تھے، اور وہ لاشوں کا انبار وہاں پہ لگتا گیا۔ دیکھنے میں کیا آیا کہ اس نے ٹائروں کو، جو گاڑیوں کے ایکسپائر ٹائر ہوتے ہیں، ان کو آگ لگائی اور ان لاشوں کے اوپر ڈالا۔ وہ لاشیں نہ تھیں، ان میں کچھ زندہ لوگ بھی تھے۔ ان ٹائروں کو ڈالا گیا، ان کے اوپر مزید ٹائر ڈالے گئے۔ اب بالکل بھی یہ پہچانا نہیں جا سکتا تھا کہ کون سی جو راکھ ہے لاشوں کی ہے اور کون سی راکھ ٹائروں کی ہے، وہ بالکل مکس ہو کے رہ گئے تھے۔ یہ ویڈیو انہوں نے خود ہی بنائی۔ اس ویڈیو میں بڑے تمسخرانہ انداز میں یہ ان کو قتل بھی کر رہے ہیں، ان کو شہید بھی کر رہے ہیں، اور پھر ویڈیو بھی بنا رہے ہیں۔ اس وقت کی جو شامی حکومت تھی، ان کے پاس یہ ویڈیو ریکارڈڈ تھی، اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے کسی لیپ ٹاپ میں وہ محفوظ تھی۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ لیپ ٹاپ ہو جاتا ہے خراب، کسی دکان پر لے جایا جاتا ہے اس کو، وہ جب مکینک اس کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر بائی چانس وہ اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر یہ ویڈیو رکھی ہوئی تھی، ہارڈ ڈسک میں کسی بھی جگہ پر۔ تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ یہ پے در پہ مسلمانوں کو، وہاں کے نیتی عوام کو گولیوں سے بھونا جا رہا ہے اور گڑھوں میں ڈالا جا رہا ہے اور آگ لگائی جا رہی ہے۔ تو ایک روح، ایک دہلا دینے والا یہ منظر تھا۔ اب وہ جو مکینک تھا، اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ویڈیو کو لیک کر دیتا ہے، لیک کرتا ہے، اور اب یہ ویڈیو اس امجد یوسف کے پاس پہنچتی ہے۔ اس سے پہلے ہی وہ بندہ شام کی سرحد عبور کر چکا ہوتا ہے، ترکی نکل چکا ہوتا ہے۔ وہ شامی جو وہاں پر بشار الاسد کے کرندے تھے، ان کو $15,000 دیتا ہے، یا 15,000 وہاں پر شامی روپیز جو بھی ہے، وہ ایک رشوت کی اماؤنٹ دیتا ہے، اور اس کو بارڈر کراس کرا دیا جاتا ہے۔ اور بعد میں ترکی کی حکومت اس پر ایکشن لیتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یونیورسٹی کے کچھ پروفیسرز ہیں، ان کو یہ ویڈیو دکھائی جاتی ہے، اس کو انالیسس کیا جاتا ہے کہ ویڈیو ریئل ہے یا نہیں۔ تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ویڈیو ریئل ہے۔ پیرس میں بھی اس پر چھان بین کی جاتی ہے، اس ویڈیو پر، اور عالمی طور پر اس کے خلاف کمپین چلائی جاتی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، مسلمانوں کو تو دور کی بات ہے، انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، ان کا میسکیئر ہو رہا ہے، اور جو باغی ہیں، جو بغاوت کرنے والے ہیں، یا جو بشار الاسد کے خلاف ہے، ایک میجورٹی سنی کمیونٹی، ان کو کیسے تہ تیغ کیا جا رہا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، بشار الاسد جیسا ظالم انسان امجد یوسف کو کچھ بھی نہیں کرتا۔ اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اب جب کہ شامی حکومت کا تختہ پلٹا، وہاں پر احمد الشرع جولانی ابو محمد کی حکومت آتی ہے، تو وہ ویڈیو ان کے ہاتھ لگتی ہے، اور
وہ تحقیقات کرتے ہوئے اس میجر امجد یوسف تک پہنچ جاتے ہیں. اس میجر امجد یوسف کو گرفتار کیا جاتا ہے, اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا. انٹیریئر منسٹر جا کر اس کو ویڈیو دکھاتے ہیں کہ کیا یہ تمہارا کارنامہ ہے, کیا یہ تم نے بدمعاشی کی تھی, کیا یہ تم نے انسانیت کو دہلا دینے والا عمل کیا تھا. تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہاں یہ میں نے کیا تھا. تو اس جیسے لوگوں کو ظالم حکومتیں ہی پروان چڑھاتی ہیں, نرش کرتی ہیں اپنے ظالمانہ, جابرانہ اور بزدلانہ حکومت کو لانگ ٹرم دیر پا رکھنے کے لیے, اس کو مزید بڑھانے کے لیے. اس قسم کے جو گناہگار اور انسانیت کے دشمن لوگ ہیں ان کو یہ لوگ ایسے ہی پالتے ہیں. بعد میں کیا ہوتا ہے, انٹیریئر منسٹر جب اس کو ویڈیو دکھاتے ہیں, وہ ویڈیو وہ دیکھتا ہے اور مانتا ہے کہ ہاں جی میں نے یہ حرکت کی تھی. تو یہاں پر ایک سبق بھی ہے شامی حکومت سے سیکھنے کے لیے. ایک دیکھیں, ہمارے شامی حکومت سے اختلافات ہو سکتے ہیں, ہمارے ٹرمپ سے اختلافات ہو سکتے ہیں, ہمارے یہودیوں سے اختلافات ہو سکتے ہیں, ہمارے سعودی حکومت ایران سے اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن جہاں پر جو سیکھنے کی چیز ہو وہ سیکھا جائے. شام میں ایک انقلاب آیا, شام میں جو سنی میجورٹی حکومت تھی اب وہ آ چکی ہے, لیکن انہوں نے وہ والا کام نہیں کیا جو پیشار کی حکومت نے کیا تھا. انہوں نے جو بھی گناہ گار لوگ تھے ان کو پکڑ کے یہ نہیں کہ ان کے سر قلم کر دیے, یہ نہیں کہ انہیں سولی پہ لٹکا دیا, نہیں, انہیں عدالت میں لے جایا گیا, کارروائی کی گئی اور اس کے بعد ان سے منوایا گیا کہ کیا یہ حرکتیں آپ نے کی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے کیا. یہ میجر امجد یوسف صرف ایک کردار نہیں ہے, اسی طرح کے اور کردار بھی ہیں. آپ لوگ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں جنہوں نے شامی مسلمانوں پر ظلم, جبر اور بربریت کے پہاڑ توڑے. وہ اب پکڑے اور دکڑے جا رہے ہیں, لیکن ان کو سیدھا سولی پہ نہیں لٹکایا جا رہا, ان کا سر قلم نہیں کیا جا رہا. اگرچہ وہاں کی جو عام عوام ہے, سویلین ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے, جس نے سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں وہاں کے مسلمانوں کو شہید کیا, ان کو تہ تیگ کیا, ان کو زندہ جلا دیا, وہاں کی مسلمان عورتوں کی عصمت دری کی, وہاں کے بچوں کو جیلوں میں رکھا, اور کئی مہینے جنہوں نے سورج کی روشنی تک نہ دیکھی. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک لاوا ہے, ہمارے اندر ایک جوالا مکھی ہے جو پھٹ رہی ہے, ہم ان سے بدلہ چاہتے ہیں, لیکن وہاں کی حکومت ان سے بدلہ نہیں لے رہی. وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے پر عمل کر رہے ہیں کہ یا تو انہیں معاف کر دیا جائے یا پھر ان سے بدلہ لیا جائے. اور کیسے بدلہ لیا جائے؟ اسلامی اصولوں کے مطابق بدلہ لیا جائے. ان سے منوایا جائے کہ کیا واقعی تم لوگوں نے یہ حرکات کی تھی, کیا یہ واقعی تم نے انسانیت اور سوز اور دل دہلا دینے والے یہ اعمال کیے تھے. تو اب وہ مان رہے ہیں اور اس قسم کی چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو میں نے جیسے بتایا کہ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے. ہمارے پاکستان میں بھی اگر کوئی کمیونٹی ہو, کوئی اقلیت ہو, کوئی بھی وہ, ہم غلط فہمی کی بنیاد پر ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں اور اسی وقت ہی انہیں جلا دیا جاتا ہے, انہیں مار دیا جاتا ہے, اور بعد میں پھر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں, ان کے اوپر کیس بھی نہیں چلایا جا سکتا, اور یوں اصلی جو مجرم ہوتے ہیں, اصلی جو گناہ گار ہوتے ہیں, عدالتیں ان کو سزا نہیں دے پاتی. تو شامی حکومت سے یہاں پر ہمیں سیکھنے میں کیا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے انسانیت سوز قتل عام کیا, انہوں نے نہتے مسلمانوں کو شہید کیا, لیکن وہاں کی عوام سزا نہیں دے گی, وہاں کی عدالتیں سزا دیں گی. اور یہاں پر بھی پاکستانی عوام کو بھی چاہیے کہ اگر اس قسم کے انسیڈنٹ, اس قسم کی چیزیں ہماری معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں رونما ہوتی ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی عدالتوں کے پاس جانا چاہیے, اور عدالتوں کو چاہیے کہ بر وقت اس قسم کے جو گناہ گار ہیں, جو مجرم ہیں, ان کو فی الفور سزا دی جائے. تھینک یو سو مچ.